इधर अरे यार करते रहो भाई कचरा आया मेरा था क्या था जी मीडिया भेज देगा उनका कोर्स मुकम्मल हो गया तो अभी 3 दिन के बाद ये बर्मा वापस जा रहे जी现在多的老了，50年老了。这要ये कागज नहीं है नया हमारे यहाँ कौन से बैठो कौन से बैठो थे जो भैया कौन आओ चलो था आओ था हाँ कोई राज नहीं तो क्या साल ya bukan orang Muslim. Usman. Ni aliya no easy. No, wani Usman ni walau dia. Bisa nenek juga ya. Kayak orang. Pernah tu aja, mesti ni ada ni ada ini aku. Usman banyak panjang ya. Tua dua ludes je ni lah tua lah. Ludes kau asyik macam ni, dua kau ni kau soal kata lah. Dua ni anak macam ludes dia orang tu kau soal lah. Jangan ada yang banyak. Jo, sekarang jo wale ni. Ada jo, dah ijazah dah hati pribadi ni. Ini dah ni. Besok. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. یہاں الرؤيا الصالحة في النوم کا لفظ آیا ہے اور بخاری شریف کی کتاب التعبیر میں اور اسی طریقے سے کتاب التفسیر کے بعض طرق میں الصالحہ کے بجائے الصادقہ کا لفظ آیا ہے. یہاں الصالحہ ہے اور کتاب التعبیر میں الصادقہ ہے اور کتاب التفسیر میں بھی بعض طرق کے اندر الصادقہ نقل کیا گیا ہے. تو آپ کے رویا کی دو صفتیں ہو گئی، ایک صفت صالحہ اور ایک صفت صادقہ، اور ایک اور صفت بھی ہے فَكَانَ لَا يَرَاهُ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ. إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صبح صادق کی روشنی واضح ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کا خواب واضح ہوتا تھا، اس کی تعبیر سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. تو وہ ایک صفت واضح ہو گئی، ایک صفت صالحہ، ایک صفت صادقہ، ایک صفت واضحہ. یہ جو آپ کے رویا کے بارے میں صادقہ اور صالحہ کی بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخرت کے اعتبار سے نبی کا خواب وہ صادقہ بھی ہوتا ہے، صالحہ بھی ہوتا ہے. آخرت میں اس صادقہ اور صالحہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے اعتبار سے ہر صادقہ کا صالحہ ہونا ضروری نہیں. آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے تلوار لی ہے اور وہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ نے خواب دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے. اب یہ تلوار کا ٹوٹنا یا گائے کا ذبح کیا جانا یہ اشارہ تھا صحابہ کرام کے غزوہ احد میں شہید ہونے کی طرف. تو ظاہر کہ صحابہ کرام کا شہید ہو جانا یہ دنیاوی اعتبار سے صالحہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اس واسطے یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر کا خواب صالحہ تو صادقہ تو یقیناً ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس کا صالحہ ہونا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات دنیاوی نقطۂ نظر سے وہ غیر صالحہ ہوتا ہے. اور مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آپ نے بخاری کو پڑھ بھی لیا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی اور یہ بھی دیکھا کہ گائے ذبح کی گئی، اور پھر آپ نے اس کی تعبیر بھی بتائی کہ اس میں احد کے اندر شہادتی شہادت کی طرف اشارہ ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا خواب جو ہوتا ہے
وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. 46واں حصہ دہی معنی کہا گیا ہے کہ رویا کا سلسلہ عطا نبوت سے پہلے 6 مہینے تک رہا ہے. جیسے کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے نقل کیا ہے کہ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وحی کے نزول کی مدت 23 سال ہے. تو وحی کی مدت 23 سال ہے. اس 23 سال کے ساتھ جب نسبت 6 ماہ کی نکالی جائے گی تو 46واں حصہ بنے. حساب آپ کر کے دیکھ لینا کہ بحقی اور دوسرے حضرات محدثین کے بیان کے مطابق رویا نبی کا سلسلہ 6 مہینے تک رہا تھا. اور وحی کے نزول کی مدت 23 سال ہے. تو 23 سالوں سے جب نسبت نکالی جائے گی 6 مہینے کی تو وہ 46 مہینہ بنے گی. اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں کہ مومن کا خواب وہ نبوت کا کون سا جز ہے. لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے جزء من 46 جزء. اس کے قریب قابل اعتبار ایک روایت 70 کی بھی ہے. تو حافظ صاحب نے ان دونوں کو لیا ہے اور باقی اقوال کو انہوں نے قابل اعتماد اور قابل قبول قرار نہیں دیا. اور پھر یہ انہوں نے تعویل کی کہ جو 46 جز نبوت کا مومن کے خواب کو قرار دیا جا رہا ہے یہ صدیقین کے اعتبار سے. اور 70 جز جو قرار دیا جا رہا ہے نبوت کا وہ عامۃ المومنین کے اعتبار سے. یہ توجیہ کی. ایک 46 کو انہوں نے معتبر قرار دیا تو کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور اسی کے قریب 70 والی روایت کو بھی انہوں نے معتبر قرار دیا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ تطبیق یہ ہوگی کہ یہ 46واں جز یہ تو صدیقین کے خواب کا ہوگا اور عامۃ المومنین کے لیے 70واں جز اس کو قرار دیا جائے. ایک اور تعبیر بھی انہوں نے کی اور یہ کہ اصل تو یہی ہے کہ مومن کا خواب وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اور یہ جو 70 والی روایت ہے یہ تقسیم پر دعوت کرنے کے لیے ہے. عدد خاص مراد نہیں. اور 46واں اس پر یہ تقسیم کی بات ثابت آ جائے گی. اس کے بعد اشکال ہوتا ہے کہ مومن کے خواب کو نبوت کا جز قرار دیا جا رہا ہے تو اس سے تو ختم نبوت کے عقیدے پر زد پاتی ہے. مومن کا خواب وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے تو اس کو نبوت کا جز قرار دینا یہ کیسے صحیح ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اشکال کی بات نہیں. قاعدہ متعین ہے کہ جز کے پایا جانے سے کل نہیں پایا جاتا. یہ بات طے شدہ کہ جز کا پایا جانا وہ کل کے پائے جانے کو مستلزم نہیں ہے. الایمان بدون لسبون شعبہ روایت آپ پڑھتے اب سب بدون لسبون شعبہ میں بہت سے ایسے شعبے موجود ہیں کفار کے اندر بھی موجود اور کفار کے اندر موجود ہونے سے
ان کا مومن ہونا لازم تو نہیں رہتا. تو جلد کے پائے جانے سے کل کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت وہ مجموعہ ہے کئی اجزاء کا. ایک جز اس میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. دوسرا چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہوں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی نبوت کو لوگوں سے تسلیم کریں. تو نبوت کوئی ایک جنس ہو رہی ہے، وہ تو کئی اجزاء کا مجموعہ ہے. اور جب کوئی اب ایک آدمی ہے اس کو نہ کوئی معجزہ دیا گیا نہ اس کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا گیا، خالی خواب کی وجہ سے آپ اس کو نبی کرنا شروع کر دیں تو یہ بیوقوفی ہوگی. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں ایک نفیس بحث کا ذکر کیا ہے. اور وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی کچی گفتگو کی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں. تو اس پر اشکال کیا گیا کہ پھر انہوں نے ذبح کیوں نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب کے اندر اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا تو ان کو فوراً ذبح کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ہر اسماعیل سے مشورہ شروع کر دیا. فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے، میں نے اس طرح خواب دیکھا. تو یہ مشورہ کرنے کا کیا اس میں جواب ہے، جبکہ اللہ کا حکم آیا تو اس پر وہ عمل کرتے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ذبح ہوا بھی نہیں. حکم تھا ذبح کرنے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تو حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کو جواب دیا جائے گا کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فانظر ماذا تری جو فرمایا تھا وہ اسماعیل کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے. تو اسماعیل کی رائے معلوم کی جائے کہ ان کی رائے کیا ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی من الصابرین، انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ہوا اس پر عمل کریں، میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا. تو مقصد حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے ذکر کرنے سے ان کا امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ بالکل میں تیار، آپ عمل کریں. اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت مستعد اور تیار ہوتے ہیں. ان کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی
جھجک نہیں ہوتی، کوئی تعمل نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے بالکل آمادہ اور مستعد اور تیار ہوتے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت کے مطابق ہو، جس کے اندر سہولت اور آسانی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح اسماعیل کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن انہوں نے حکمت کو پیش نظر رکھا اور اپنے عمل کو آسان کرنے کے لیے حضرت اسماعیل سے اس کا ذکر کیا۔ اگر ان سے ذکر نہ کرتے اور ان کو پکڑ کے جمع کرنے کی کوشش کرتے تو ظاہر ہے کہ اس میں الجھن پیش آتی، اس میں دشواری پیش آتی، اس میں الجھن پیش آتی، اس میں دشواری پیش آتی، بلا کسی تمہید کے، بغیر کسی علامت کے ایک دم بیٹے کو پکڑے اور دوا کرنا شروع کر دے تو مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت ہوگی تو عمل آسان نہیں ہوگا، عمل مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حکمت کو پیش نظر رکھا اور عمل کو سہل بنانے کے لیے حضرت اسماعیل سے کہا اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس کے لیے تیار ہو گئے تو اب آپ دیکھ رہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری بھی لی ہے، حضرت ابراہیم نے اس کو تیز بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر اس کو چلایا بھی ہے۔ یہ سارے کام تو انہوں نے کیے، جب یہ سارے کام انہوں نے کیے تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے اس حکم کو بجا لانے میں کسی پیش کے مرتکب نہیں تھے، محض عمل کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اس میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن جو حکم تھا ذبح کا اس پر تو عمل نہیں ہوا، اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو ابن عربی نے یہاں یہ بات کہی کہ اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کا ظاہری مطلب مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کوئی دوسری چیز مراد ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نے خواب میں دودھ پیا، لیکن اس سے مراد علم تھا، دودھ مراد نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے حدیث میں پایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا قمیص پہنے ہوئے، کسی کی قمیص چھاتی تک ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے، کسی کی قمیص فخذین تک ہے، کسی کی قمیص رکبتین تک ہے، کسی کی ساقین تک ہے اور کسی کی زمین میں لٹک رہی ہے۔ اور اس قمیص سے آپ نے دین مراد لیا کہ یہ تعبیر دین کی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آپ نے پڑھا سب و بقرات سمان اور سب و بقرات اعجاز، 7 گائے جو موٹی تازی ہے اور 7 گائے جو کمزور اور دبلی ہے، لیکن مراد خوشحالی کے سال ہے کہ 7 سال جو ہوں گے وہ خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال جو ہوں گے اس میں قحط ہوگا۔ تو ظاہری الفاظ جو جس معنی پر دلالت کر رہے ہیں وہ مراد نہیں۔ دودھ سے علم مراد لیا گیا، قمیص سے دین مراد لی گئی اور بقرات سے خوشحالی اور قحط کے زمانے کو مراد لیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اس کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ اسماعیل کو ادا کر دیا جائے، بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ کبش کو ادا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو غلطی واقع ہوئی
اور انہوں نے ذبح اسماعیل کو مراد سمجھا. تو یہ بات ابن عربی کی غلط ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرات انبیاء سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا. حضرات انبیاء سے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، لیکن اجتہادی خطا پر محمول جب کیا جائے گا جب کوئی متبادل توجیہ موجود نہ ہو. وہاں یہ کہا جائے گا کہ اجتہادی خطا ہوئی. یہاں چونکہ دوسری توجیہ موجود ہے تو اس بنا پر حضرت ابراہیم کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرنا صحیح نہیں. یہ کہنا کہ ذبح اسماعیل مراد نہیں تھا، ذبح کبش مراد تھا، حضرت ابراہیم کو غلط فہمی ہوئی، یہ غلط. قرآن کریم کا سیاق و سباق واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا ذبح ہی مراد تھا. قرآن مجید میں کہا قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم کو خطاب ہے تو کہا گیا قد صدقت الرؤیا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ چھری لی تھی، اس کو تیز کیا تھا. حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، چھری ان کے گلے پر چلائی تھی. تو اسی کی تو کہا قد صدقت الرؤیا. یہ عمل جو حضرت ابراہیم نے کیا اس کی قرآن تائید کر رہا. اس کے علاوہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو اسماعیل کا ذبح ہی مراد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے بجائے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور اس کو ذبح کرایا گیا. وہ فدیناہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کو بچا لیا گیا اور ان کے مینڈا ذبح کرایا گیا. تو اسماعیل اصل مراد نہیں تھے. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم حضرت ابراہیم کو عطا کرنا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ذبح عظیم کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا. تو بدلے میں دینے کا مطلب تو یہی ہے کہ اصل تو اسماعیل تھے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اسماعیل کو بچا لیا گیا. اس کے علاوہ قرآن بلاء المبین کے الفاظ بھی استعمال. اب ظاہر کہ مینڈا ذبح کرنا اگر مراد ہے تو بلاء مبین کا زبردست آزمائش اسماعیل کے ذبح میں ہے، زبردست آزمائش حضرت مینڈے کے ذبح میں نہیں. ان هذا لهو البلاء المبین کا اطلاق ذبح اسماعیل پر ہوتا ہے، ذبح کبش پر نہیں ہو. تو قرآن کریم کے یہ عنوانات ابن عربی کی تعویل کو رد کرتے ہیں. یہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر حضرت اسماعیل کے ذبح کی نوبت کیوں نہیں آئی؟ بندو خواب میں یہ کہا تھا کہ اسماعیل کا ذبح واقع ہوگا. خواب میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسماعیل کے ذبح کی نوبت آئے گی اور اسماعیل کا ذبح واقع ہوگا. اس میں تو یہ تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ دیکھ لو. تو یہ تو صادق ہے کہ میں چھری بھی لی، اس کو تیز بھی کیا، اس کو چلایا بھی، لیکن یہ کہ ذبح واقع نہیں، اس لیے کہ قرآن میں بھی خواب میں بھی ذبح کے واقع ہونے کا ذکر نہیں. جتنا خواب دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب چھری کو لینا، تیز کرنا، چلانا،
یہی تو ہے ذبح کرنا، یہ ہو. اور اس کا ذکر تو خواب میں بھی نہیں تھا کہ ذبح واقع ہوگا، لہذا خارج میں بھی اگر ذبح واقع نہیں ہوا تو اشکال کی ضرورت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہاں یہ حکم جو حضرت اسماعیل کے ذبح کا تھا یہ قبل العمل منسوخ ہو گیا. جیسے معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن 50 پر عمل سے پہلے ہی وہ حکم منسوخ ہو گیا اور 5 رہ گئی. یہی ہوا نا، قبل العمل حکم منسوخ ہو گیا. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی بیٹا دے دو، اور وہ بھی بہت تو حضرت خداوند قدوس نے بیٹا دے دیا. ابھی تو بڑھاپے کی آواز. اس کے علاوہ یہ پہلا بیٹا اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئی، یہ پہلا بیٹا. اور بڑھاپے میں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کے ساتھ محبت شدید ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ تقاضا ہوا کہ حضرت ابراہیم کے قلب کو غیر کی محبت سے پاک رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ان کے خلیل کا دل غیر کی محبت سے پاک رہے. بیٹے کی محبت تو تھی، مانگا ہوا تھا، بڑھاپے میں آیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے. انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری بھی لی، اس کو تیز بھی کیا، اس کو گلے پر چڑھایا بھی، تو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم خلیل کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے. جب یہ ثابت ہو گیا حضرت ابراہیم کے عمل سے، چھری تیز کر کے گلے پر چلانے سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ذبح اسماعیل کا حکم منسوخ ہو. اور ذبح اسماعیل کے حکم کے منسوخ ہونے کے بعد وہ فدینا اور بذبح عظیم پر عمل کرائے. یہ گفتگو فیض الباری میں حضرت شاہ صاحب نے لکھی. آگے ہے حب الیہ الخلا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت سے محبت ہوئی. حب مجہول کا صیغہ ہے، فاعل ذکر نہیں کیا گیا، فاعل اللہ. کوئی دنیاوی سبب، کوئی دنیاوی وجہ اس خلوت کی محبت کی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کے دل میں خلوت کی محبت پیدا کی. ظاہری کوئی سبب نہیں محبت خلق، یہ اللہ کا انعام تھا اور اللہ کا فضل و کرم تھا کہ آپ کے دل میں خلوت کی محبت پیدا ہوئی. خلوت میں بڑے فوائد ہوتے. ایک تو یہ کہ آدمی کا قلب فارغ ہو جاتا، آدمی کا قلب فارغ ہو جاتا. باہر ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے، ادھر خیال جاتا ہے، ادھر خیال جاتا ہے. خلوت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اس واسطے فارغ بالی اور فراغت قلب نصیب ہوتی. خلوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر میں آسانی ہوتی. آدمی کو اللہ کی یاد آسان ہو جاتی.
خلوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ منکرات سے اور محدودات سے حفاظت ہو جاتی. آدمی باہر ہوتا ہے، بہت سی کوتاہیاں، بہت سی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں. جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو ساری باتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. چوتھی ایک بات یہ ہے کہ خلوت جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی میں خوشی پیدا ہوتا ہے. جب وہ بالکل تنہا ہوتا ہے اور بالکل اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں غور کرتا ہے، اپنی حالت پر وہ متوجہ ہوتا ہے، اور اس طرح جب وہ اپنے حال پر غور کرتا ہے اور اپنی حالت کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو اپنا بے بس ہونا، اس کو اپنا اللہ کی طرف محتاج ہونا بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا. تو خلوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے قلب کے اندر خوشی پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو اپنی حالت پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے. تو پھر وہ اپنی احتیاط، اپنی بے بسی اور اپنی درماندگی کا ادراک خوب اچھی طرح کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ علاج دنیا سے بھی نجات مل جاتی ہے. کہیں بیٹا رو رہا ہے، کہیں بیوی بیمار ہے، کہیں بہن کی طبیعت خراب ہے، یہ مختلف قسم کے علائق جو دنیاوی ہیں ان سے بھی آدمی یکسو ہو جاتا ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ خلوت میں فراغت قلب نصیب ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہوئی کہ اللہ کی یاد سہل اور آسان ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ منکرات سے اور معاصی سے حفاظت حاصل ہوتی ہے. چوتھی بات یہ کہ آدمی کے دل میں خوشی پیدا ہوتا ہے اور اس پر اپنی احتیاط اور اپنی بے بسی کا خوب اچھی طرح سے اظہار ہوتا ہے. اور پانچویں بات یہ ہوئی کہ علائق دنیاویہ سے وہ یکسو ہو جاتا ہے. یہ فوائد ہے خلوت کے. باقی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے خلوت کی محبت کیوں ڈالی؟ تو بھئی آپ کہیے کہ اسی لیے ڈالی تاکہ آپ کو سکون نصیب ہو. اس لیے ڈالی تاکہ غور و فکر اور تدبر سہل اور آسان ہو. اس لیے ڈالی تاکہ تمام علائق سے انقطاع ہو جائے. جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا اعلیٰ درجے کی یکسوئی حاصل ہو جائے. علائق دنیاویہ سے نجات مل جائے گی، قلب کے اندر سکون پیدا ہوگا اور غور و فکر اور تدبر سہل اور آسان ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کو اعلیٰ درجے کی یکسوئی حاصل ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر وہی نازل ہونے والی تھی، ابھی نازل نہیں ہوئی، نازل ہونے والی تھی. اس کے لیے یکسوئی کی بہت ضرورت، وہی کے اخذ کے لیے اور وہی کے تحمل کے لیے اور وہی کے آگے پہنچانے کے لیے. جب تک اعلیٰ درجے کی یکسوئی نہ ہو بات نہیں بنتی. تو اس لیے چونکہ وہی کا نزول ہونے والا تھا اس کے لیے اعلیٰ درجے کی یکسوئی اور ضروری تھی. اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب میں محبت خلوت کی پیدا کی. آگے اس کے بعد جو ہے کہ وقار یخلو بغار ہرا. غار ہرا یہ ہرا پہاڑ ہے. آج کل اس کو جبل نور کہا جاتا ہے.
یہاں آپ غار تھا اس کے اندر خلوت فرمایا کرتے ہیں، یہاں غار کے اندر آپ خلوت فرماتے تھے، تو یہ خلوت کے لیے بہت موزون جگہ تھی۔ ایک تو اس لیے موزون تھی کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے کہ وہاں جانا مشکل کا باعث، ایک اس لیے کہ اس پر چڑھنا یہ بھی دقت طلب اور مشکل امر نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ مکے میں رہتے ہوئے جو شہری زندگی کی گرما گرمی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی تھی۔ یہ غار غرا دور نہیں ہے، اور اس غار تک پہنچنا وہ بھی زیادہ مشکل اور زیادہ دشوار نہیں۔ اب بھی حاجی جاتے ہیں اور بہت لوگ جا کر اس غار کی زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شہر کی زندگی میں جو الجھنیں ہوتی ہیں اور جو زیادہ ابتلا پیش آتا ہے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، اور بیت اللہ کے نظر آنے کے ساتھ ساتھ خلوت کا جو فائدہ ہے یعنی یکسوئی کا ہونا وہ بھی حاصل ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر فرماتے تھے، اور مصنوعات عالم کے اندر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہاں تین عبادتیں ہو گئی، ایک بیت اللہ کی زیارت، اور دوسرے اللہ کی صفات کے اندر تدبر غور و فکر، اور تیسرے مصنوعات عالم میں غور و فکر۔ اس کے بعد بھی تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو غار غرا میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب بھی وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور بقایا ملت ابراہیمی میں سے یہ ایک عمل چلا آ رہا تھا۔ آپ کے اجداد میں ہم نے عبد المطلب کا نام لیا، وہ وہاں جاتے تھے اور خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا معمول بھی خلوت گدینی اور خلوت نشینی کا رہا ہے، اس لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ آگے اس کے بعد میں فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، حنث کے معنی گناہ کے آتے ہیں، اور یہ باب تفاعل ہے اور اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے، تو لہذا حنث کی نفی مراد ہوگی، اور حنث کی نفی یعنی گناہ سے اجتناب، یہ تعبد ہے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اس کے بعد میں آگے کہا وہ تعبد، یہ تحنث جو ہے یہ تعبد کے معنی میں ہے۔ کس اعتبار سے ہم نے عرض کیا کہ حنث کے معنی گناہ کے آتے ہیں، اور یہ صیغہ باب تفاعل کا ہے، اور اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے، تو اس لیے نفی گناہ کی مراد ہو، اور گناہ کی نفی گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی بات، حکم ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اب جو آدمی گناہوں سے بچے گا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد بھی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ وہ تعبد یہ مدرک ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، تو یہ ادراج کس کی طرف سے ہے؟
اس کے بارے میں یہ فیصلہ متعین ہے کہ یہ زہری کا اعتراض ہے۔ امام زہری کی یہ عادت ہے کہ وہ حدیث کا کوئی لفظ قابل وضاحت سمجھتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے یہاں ایک اچھی بات کہی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادراج عروہ کی طرف سے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عروہ سے نیچے کسی اور راوی میں تہنس کی تفسیر تعبد سے کر دی ہو، لیکن حافظ صاحب کا یہ کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین کے یہاں یہ بات معروف ہے کہ یہ زہری کی عادت ہے، اور جب زہری کی عادت معروف ہے تو وہ روایت کے اندر موجود ہے تو انہیں کا ادراج اس کو قرار دیا جائے۔ آگے اللیالی غیات العدد، یعنی یہ جو آپ اعتکاف کیا کرتے تھے یہ اللیالی غیات العدد، اللیالی کا ذکر یہاں کیا ہے۔ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا رات میں آپ خلوت اختیار کرتے تھے اور دن میں گئے ہوتے تھے؟ ایسا نہیں، آپ رات کا بھی اعتکاف کرتے تھے، دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات میں یکسوئی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے تقریباً ایام کے بجائے لیالی کا ذکر کر دیا۔ آپ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات کو وہاں جائیں اور دن میں گھر رہے، نہیں، رات میں بھی وہی رہتے تھے، دن میں بھی وہی رہتے تھے۔ جب دن اور رات وہاں رہتے تھے تو لیالی کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب کیا جا رہا ہے کہ خلوت کا جیسا فائدہ رات میں ہوتا ہے دن میں ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے تغلیب کر دی گئی ہے لیالی کی اور ایام کا ذکر نہیں۔ یا آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ آپ دن میں اعتکاف کرتے تھے، رات کو گھر آ جاتے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ یہ مغالطہ ہو کہ آپ رات کو اعتکاف کرتے تھے، دن میں گھر ہوتے تھے۔ دوسری صورت یہ کسی کو یہ مغالطہ ہونے لگے کہ آپ دن میں تہوار کے لیے ہوتے تھے اور رات کا وقت آتا تھا تو گھر آ جاتے تھے، تو اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، دن اور رات وہاں ہوتے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا اعتکاف دن میں بھی ہوتا تھا، رات میں بھی ہوتا تھا۔ اب ذوات العدد کا لایا گیا۔ ذوات العدد سے کیا ہے؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قلت کی طرف اشارہ ہے۔ وَشَغَلُ بِسَبَبٍ بَخْصٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شغل بسبب بخشن کے بعد دراہم معدودہ جو لایا گیا ہے وہ قلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بخش پہلے موجود ہے، تو یہ لیالی کے قلیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اللہ کرمانی کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں احتمال کثرت کا بھی ہے، اور احتمال کثرت کا اس لیے ہے کہ قلیل کو گننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، گننے کی ضرورت تو کثیر میں ہوتی ہے۔ یہاں اللہ غیات العدد فرمایا گیا ہے تو یہ غیات العدد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ راتیں کثیر تھی، ورنہ اگر قلیل ہوتی تو اس کے لیے غیات العدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قلیل کو گننا نہیں پڑتا۔ ان میں بھی جمرے کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں رات کثرت ہی مراد ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں دو عدد ہے، ایک عدد قلیل، ایک عدد کثیر۔ تو اللہ غیات العدد میں عدد قلیل عدد کثیر دونوں کا مجموعہ مراد ہوگا، اور دونوں کا مجموعہ جب مراد ہوگا تو کثرت ثابت ہوگی۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا تھا کہ قلت کی طرف اشارہ ہے،
اور شرح بسرن بخشن دراہم معدودہ کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا تھا۔ کرمانی نے یہ کہا کہ احتمال کثیر کا بھی ہے، اس لیے کہ شمار کی نوبت کثیر کے لیے ہوتی ہے، قلیل کے لیے نہیں ہوتی۔ اور ابن ابی جمرہ نے یہ کہا کہ کثیر ہی مراد، اس لیے کہ قلیل اور کثیر دونوں قسم کا ہوتا ہے، یہاں دونوں جمع ہیں وہ کثرت کے طرف۔ آگے ایک بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو غار حرا کے اندر آپ کا قیام تھا، حدیث میں یہ آتا ہے جاورت حرا شہرن، میں نے مجاورت اختیار کی حرا کے اندر ایک مہینہ۔ اعتکاف کا لفظ مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جوار کا لفظ غیر مسجد کے لیے ہوتا ہے۔ غار حرا کیونکہ مسجد میں داخل نہیں، جبال حرم میں سے تو ہے لیکن مسجد سے آگے ہے، تو اس لیے جاورتوں کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ میں نے حرا میں جوار اختیار کیا ایک مہینے تک۔ تو بات یہ جوار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ غیر مسجد میں اعتکاف نہیں ہوا کرتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک مہینے تک کا جو آپ کا وہاں سلسلہ تھا، اس ایک مہینے کے سلسلے میں یہاں یہ آیا قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق۔ غار حرا میں رہتے ہوئے اگر آپ کا گھر والوں کی طرف اشتیاق ہوتا تھا تو گھر آ جاتے، یہ بات نہ ہوگا۔